ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 23ویں تراویح اور پارہ نمبر 26 مکمل پڑھا گیا۔ اس سورت میں، اس پارے میں پہلی سورت سورہ احقاف ہے۔ احقاف ٹیلوں کو کہتے ہیں، اور اس میں دراصل ذکر ہے سابقہ اقوام میں سے حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، جن کو قوم عاد کہتے ہیں، ان کا، اور وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ٹیلے تھے، اس واسطے ان احقاف کا یہاں ذکر آیا، اور اس واسطے سورت کا نام بھی احقاف ہے۔ اور قوم عاد کا، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کا ذکر پہلے آ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی جسمانی لحاظ سے، اور وہ کتنی قوت ہوگی اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی طاقتور قوم میں نے کائنات میں بنائی ہی نہیں۔ جب اللہ ہی کہہ دیں کہ سب سے زیادہ میری مخلوق میں، میری انسانیت میں سب سے زیادہ طاقتور یہ قوم ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ ان کو اسی کا نشہ لگ گیا کہ جب ان کے نبی نے ان کو کہا کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو خطرہ ہے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، ان کو اپنے طاقت اور اپنی قوت کا غرہ، اس میں وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جب کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں تو ان کا دھوکہ نکال دیتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس طرح بھیجا، آگے 29ویں پارے میں بھی آ رہا ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجی تو ہوا، بہت خطرناک قسم کی، 7 راتیں اور 8 دن تک ہوا چلتی رہی۔ 29ویں پارے میں سورہ حاقہ میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ ہوا بعد میں چلی، پہلے بادل آنے لگے، بادل کے آنے پر یہ خوش ہوئے کہ یہ تو برسنے والے ہیں، چلو موسم بھی اچھا ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ خوش ہو رہے ہیں، یہی بادلوں میں ان کے لیے عذاب ہے، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں۔ تو بہرحال اس صورت میں ایک تو اس قوم کا ذکر ہے، دوسرے نمبر پر اس صورت میں جنات کا ذکر ہے۔ جنات کا ذکر اس مناسبت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے بلکہ جنات کے بھی نبی تھے۔ اور اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف قسم کی خلائق بنائی، مختلف قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ان ساری مخلوقات میں 2 مخلوق ایسی ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکلف ہیں۔ مکلف کا کیا مطلب؟ یہ احکام کے پابند ہیں۔ باقی جتنی مخلوق ہے، جانور ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، جو بھی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی پابند نہیں کیا کہ یہ اس طرح عبادت کرو، روزے رکھو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ چنانچہ جب پابندی نہیں تو ان کے لیے جزا بھی نہیں، سزا بھی نہیں، ان کے لیے جنت بھی نہیں، دوزخ بھی نہیں۔ احکام کی پابندی اللہ کی مخلوق میں سے 2 کے لیے، انسان میں اور آپ، اور جنات، اور پھر یہی دونوں مخلوق، ان کے لیے معاملہ جزا کا بھی ہے جنت کی صورت میں، سزا کا بھی ہے دوزخ کی صورت میں۔ اسی لیے کل 27ویں پارے میں سورہ رحمان پڑھی جائے گی، اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو مخاطب کیا۔ تو انسان اور جنات یہ دونوں مکلف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی۔ چنانچہ ایک موقع پر نہیں بلکہ بعض روایات کے مطابق 6 مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق کم و بیش مرتبہ، 6 سے زیادہ یا 6 سے کم مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات ہوئی۔ اس صورت میں پہلی ملاقات کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھائی، وہاں جنات وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو وہیں رک گئے
ताज्जुब हुआ, ये कैसा कलाम है, इस कलाम में तो बड़ा नूर मालूम होता है। जब नमाज से अल्लाह के नबी फारिग हुए तो जिन्नात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। हुजूर ने उनको ईमान की तरफ दावत दी और ये कहा कि मैं तुम्हारी तरफ भी भेजा हुआ नबी हूं। चुनाचे वो वफ्द, जो वो जमात थी, वो ग्रोह था जिन्नात का, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। और ना सिर्फ ये कि ईमान ले आया, बल्कि वापस जाकर अपने दीगर भाई जिन्नात को जाकर खबर दी कि इस तरह हमारी मुलाकात अल्लाह के आखिरी नबी से हुई, तुम भी उनकी बात को मान लो, तुम भी उन पर ईमान ले आओ। इस मजमून का यहाँ पर जिक्र है। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया औलाद का, कि दुनिया में माँ बाप की औलाद दो किस्म की होती है। बास तो वो होते हैं जो नेकबख्त, बाअदब, फर्मा बरदार औलाद होती है, और बाज वो होती है जो माँ बाप के लिए नाक में दम करने वाली, नाफरमान, बेअदब किस्म की। लेकिन ए माँ बाप, तुम्हें ये औलाद मिले, कौन ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद हो? फिर कौन ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद मेरी आंखों की ठंडक हो? उसमें बड़ा दखल तुम्हारे मांगने का है और दूसरा बड़ा दखल तुम्हारी तरबियत का है। तुम अल्लाह से दुआ करो, जैसे कि माजी में एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु एक साहब गुजरे हैं, कुरान ने उनका नाम तो यहाँ नहीं लिया लेकिन तस्करा किया बगैर नाम लिए, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु है कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया और अल्लाह से दुआ भी करी कि अल्लाह तू ही अपने करम से मेरी औलाद को नेक और सालेह बना। इस मजमून का यहाँ पर जिक्र है। अगली सूरत सूरह मोहम्मद है। नाम इसका मोहम्मद इस वास्ते है कि इस सूरत में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी का जिक्र, नाम नामी लिया गया है। दूसरा नाम इस सूरत का सूरह क़िताल है, इसलिए कि इस सूरत में जिहाद की तरगीब भी है और जिहाद से मुताल्लिक अहकाम भी हैं। बड़ा हुक्म इस सिलसिले में यह है कि जिहाद के मौके पर तुम्हारे हाथ कैदी लगे जंगी, उनका क्या करोगे, जिसका जिक्र आपको याद होगा 10वें पारे में बदर के कैदियों के सिलसिले में मैंने किया था। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जो जिहाद ही के गोया तनाजुर में फरमाया कि ये जिहाद का मैं जो तुम्हें हुक्म दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारे जिम्मे है कि मेरे दीन की तुम तायीद और नुसरत और मदद करो। और बात यह नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ से इस मदद और ताउन का मुहताज हूं, बल्कि ये तो दुनिया चूंकि दारुल अस्बाब है, तुम अगर दीन की मदद करोगे तो मैं अल्लाह तुम्हारी मदद करूंगा। फिर दीन की मदद करना अल्लाह के यहाँ इतना काबिल कदर कि इसको यहाँ जिक्र इस उन्वान से किया कि जब तुम दीन की मदद करोगे तो मैं ये समझूंगा कि तुमने मेरी मदद की। और वाज़ेह बात है कि तुम्हारी क्या हैसियत कि तुम मेरी मदद करो, और मैं अल्लाह को तुम्हारी मदद की भला क्या जरूरत। लेकिन जैसे छोटा बच्चा कलम हाथ में लेना सीखे और उल्टी सीधी लकीरें भी मारे तो भी बाप और माँ वो माशाल्लाह देखो तो सही मेरे बेटे ने कैसा काम करा, हालांकि कोई काम नहीं करा, कागज को काला करा, लेकिन खुश करने के लिए यूं कहते। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको खुश करने के लिए फरमा रहे हैं कि जो तुम दीन की तायीद में हिस्सा डालोगे, मैं अल्लाह उससे इतना राजी हूं कि गोया तुमने मेरी मदद करी। फिर इसी मुनासबत से चूंकि दीन हो या दीन की मेहनत हो, इस पर वो शख्स खड़ा होगा जिसके सामने आखिरत हो। इस वास्ते अल्लाह ताला ने यहाँ पर आखिरत को, जन्नत की नियामतों को अल्लाह ताला ने बयान किया ताकि उसके शौक में हम आगे बढ़ने वाले बने। बाकी रही दुनिया तो उसको ये फरमाया कि दुनिया तो सारा का सारा मेरे नजदीक खेल तमाशा है। जैसे हमारे पास हकीकी गाड़ी है, हकीकी मोबाइल है, हकीकी चीजें हैं, उसको तो हम संभालते हैं, और घर के छोटे बच्चे के लिए खिलौने वाली गाड़ी और खिलौने वाला मोबाइल हम लेकर आते हैं।
फिर वो बच्चा उसको तोड़ डालता है, फिर रोने भी लगता है। घर में दूसरा बच्चा उस खिलौने वाले मोबाइल और खिलौने वाली गाड़ी को ले लेता है तो पहले वाला बच्चा रोने लगता है। तो मैं और आप जो बड़े हैं, बच्चों के इस रोने से, बच्चों के इस हंगामा करने से परेशान नहीं होते, इसलिए कि बच्चे हैं, हमें मालूम है कि ये हकीकी थोड़ी मोबाइल है, हकीकी थोड़ी गाड़ी है, ये तो बस खिलौना है। बच्चे हैं तो ये बच्चा ही इसको हकीकत समझकर इसके गुम हो जाने से, इसके टूट जाने से और इसकी वजह से कि इसके भाई बहन ने इस खिलौने को अपने हाथ में ले लिया, इसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और मैं और आप उसको देखकर हंस रहे होते हैं। इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जिस दुनिया में मस्त और मगन और लगे हुए हो, मेरे नजदीक ये सारी दुनिया और उसके अंदर लगना और उसका मालो मता, ये सब खेल तमाशे से ज्यादा नहीं। तीसरी सूरत इस पारे में सूरह फतह है, जिसमें पूरे का पूरा हुदैबिया का किस्सा, उससे मुताल्लिक ये सूरत है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अल्लाह ताला किस्सों को किस्से के तौर पर नहीं सुनाते, बल्कि उससे हासिल होने वाली बात को अल्लाह ताला सुनाते हैं। किस्सा ये पेश आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी में एक रात ख्वाब देखा कि मैं बैतुल्लाह में दाखिल होकर उम्रा कर रहा हूँ। एकदम तबीयत में उठान पैदा हुई, बैतुल्लाह की याद ताज़ा हुई। फजर की नमाज के बाद सहाबा से जिक्र किया कि इस तरह मैंने ख्वाब देखा है। सहाबा का भी जो जज्बा था वो जोश मारने लगा। ये उनको मालूम था कि नबी का ख्वाब सच्चा होता है और नबी का ख्वाब वही की जगह होता है, इसलिए मेरे आपका ख्वाब वो तो हकीकत हो ना हो, नबी का ख्वाब हकीकत। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने ये कहा कि जब आपने ख्वाब देख लिया फिर देर काहे की, हम सब तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 असहाब के साथ रवाना हुए। जिद्दे के रास्ते से गए एक मकाम पर जिसको हुदैबिया कहते हैं और आजकल उसको शुमैसिया कहते हैं। जिद्दे से मक्के जाते हुए रास्ते में बोर्ड भी लगा हुआ आता है। वहां जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो ये खबर मिली कि मक्के वालों को इत्तिला हो गई है कि हम मक्का मुकर्रमा आ रहे हैं और वो तो जंग की तैयारी किए बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसोस हुआ कि मैं तो सिर्फ बैतुल्लाह उम्रे के लिए जाना चाह रहा हूं और मक्के वाले ये समझ रहे हैं कि मैं मुकाबले के लिए जा रहा हूं। ये कितने अफसोस की बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए और फिर ऐसा हुआ कि मक्के से एक नहीं, दो नहीं, 3 मर्तबा वफूद का आना जाना हुआ और ये तबादला ख्यालात या मुज़ाकरात होने लगे कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं और क्यों आए हैं और क्यों मक्के में दाखिल होना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात की जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की तश्कील फरमाई कि भाई ये जिद पर हैं, बात को अपने नुमाइंदों के जरिए समझ नहीं पा रहे हैं, तुम खुद चले जाओ। मक्के के सरदारान जो इस वक्त हैं वो तुम्हारे अजीज हैं, शायद तुम्हारी बात वो रख लें और तुम्हारी बात समझ लें। उनको जाकर ये समझाओ कि हम लड़ने मरने के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ बैतुल्लाह की खातिर आ रहे हैं। तुम इसको अपनी अना का मसला ना बनाओ कि अगर हम मक्के में दाखिल हो गए तो गोया तुम पसपा हो गए और सरेंडर हो गए, ये ना समझो। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की जब तश्कील की तो मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा बात तो आपकी सही है, लेकिन सारा अरब क्या कहेगा कि देखो मक्के वाले डर गए, मक्के वाले दब गए और मदीने वालों को उम्रा करने से रोक ना सके। हाँ, तुम चूंकि हमारे रिश्तेदार भी हो, आ भी गए हो मक्का, तो तुम्हें हम अब मना नहीं करते, तुम हरम चले जाओ, तवाफ तो कर लो। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ये क्या बात हुई, अल्लाह के नबी वहां मुंतजिर, उनको तुम तवाफ करने की इजाजत ना दो और मुझे इजाजत दो, मैं तो नहीं करूंगा अल्लाह के नबी के बगैर। ये वहां बातें गुफ्तगू हो रही थी। किसी ने गलत खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ाव की जगह पहुंचाई
کہ مکے والوں نے تو عثمان کو شہید کر دیا. غلط خبر تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا افسوس ہوا کہ میں نے تو نمائندہ اور قاصد بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا تھا، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ وعدہ لیا کہ بھائی پہلے تو چلو وہ ہمیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اب تو عثمان کو اگر انہوں نے قتل کر دیا اور اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر تو یہ طے کرو کہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے عثمان کا بدلہ لیے بغیر. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے جو ببول کا تھا، اور ایک ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ اس پر رکھا اور کہا سمجھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اب جو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے وہ اس پر ہاتھ رکھے. تو تمام صحابہ نے بیعت کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر. خیر یہ بات تو پھر بعد میں واضح ہو گئی کہ یہ خبر ہی غلط تھی، تو پھر آگے بڑھنے کی اور بدلہ لینے کی نوبت نہیں آئی. پھر ایسا ہوا کہ آخری وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم کچھ آپ کے پاس تجویز لے کر آئے ہیں، اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ اس سال چونکہ بغیر بتائے یا بغیر پوچھے آئے ہو، اس لیے مہربانی کر کے واپس چلے جاؤ، اگلے سال بے شک آ جاؤ، تاکہ تھوڑی سی ہمارا بھی بھرم رہ جائے کہ ہم نے واپس کر دیا. اور کچھ اور باتیں اور شرائط انہوں نے رکھی اور لکھوائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا. وہ ساری شرائط ایسی تھیں جس میں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یک طرفہ شرائط ہیں، ساری شرائط ایسی ہیں جس میں گویا مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں اس کو کیوں قبول کر رہے ہیں. مثال کے طور پر یہی بات اس سال چلے جائیں، اگلے سال آئیں، 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے، کوئی آپ اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لے کر آئیں گے بجز تلوار کے، اور پھر 10 سال کے لیے ہماری آپ سے جنگ بندی ہوگی، اور جو قبائل آپ کے ساتھ جا ملنا چاہیں وہ آپ کے ساتھ جا ملیں، جو ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے. ایک اور بات بھی تھی کہ آپ کا کوئی آدمی آپ سے چھوٹ کر اور آپ سے روٹھ کر ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کو واپس آپ کو نہیں کریں گے. البتہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آج کے بعد آئے گا تو آپ پابند ہوں گے اس کو واپس کرنے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو قبول کر لیا. پھر یہ ہوا کہ بھئی اس کو دستاویزی صورت دے دینی چاہیے، لکھ لینا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے صحابہ میں سے ان کو بلوایا اور ان سے یہ کہا کہ لکھو بھئی، یہ معاہدہ ہے جو محمد اللہ کے رسول اور مکے کے سرداران کے درمیان طے پا رہا ہے. جب یہ جملہ اور یہ ہیڈنگ اور یہ عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تو مکے والے پھر اکھڑ گئے. بھئی یہ آپ کیا لکھوا رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے محمد اللہ کے رسول اور مکے والوں کے درمیان؟ ہمارا تو آپ سے جھگڑا ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. جب اس ڈاکیومنٹ میں ہی یہ آ جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو یہ ثبوت ہو گیا کہ ہم نے آپ کو مان لیا. نہیں، یہ نہ لکھیں، آپ اپنی ولدیت لکھیں کہ یہ معاہدہ ہے محمد بن عبداللہ اور مکے والوں کے درمیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شرائط کو بھی تسلیم کیا تھا، اب یہ نامناسب بات تھی، اس کو بھی قبول کر لیا اور مٹوا دیا، اور پھر معاہدہ لکھ دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی تیاری کری مدینہ منورہ کی طرف. چونکہ احرام کی حالت میں تھے، اور حالت احرام سے نکلنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو مناسک کی ادائیگی ہو، یعنی عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرے کے افعال ادا کر لیے جائیں، حج کا احرام باندھا ہے تو حج کے افعال پورے کر لیے جائیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ عمرے کا احرام باندھا لیکن کر نہیں سکے، ایئرپورٹ سے امیگریشن والوں نے مثال کے طور پر واپس کر دیا، سمجھانے کے لیے آپ کے ماحول میں کہہ رہا ہوں،
تو یہی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر حالت احرام سے نکل سکتے ہیں جانور کو ذبح کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کیا اور احرام کھول لیا اور واپسی کی تیاری کری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے جلال کے اندر، اے اللہ کے رسول، کیا جس مذہب کو آپ لے کر آئے وہ حق نہیں ہے؟ ضرور اے عمر حق ہے۔ جو مکے والے جس مذہب پر ہیں وہ باطل نہیں ہے؟ ہاں بھائی بالکل وہ باطل ہے۔ کیا ہو گیا، تم کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول نہیں، اچھا یہ اس سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تیاری ہو رہی ہے واپسی کی اور ساری شرائط سرنڈر ہو کر مانی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ نام نامی کے ساتھ اللہ کے رسول کے لفظ کو بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی تسلیم کر لیا، اور اللہ نے آیت نازل کی کہ اے ہمارے حبیب آج تو آپ خوب جیتے۔ تو صحابہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ہم کہاں سے جیتے؟ ہم جس ارادے سے آئے وہ ارادہ بھی پورا نہیں ہوا، اور جس طرح ہمیں واپس کیا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی پسپائی کی صورت، جو شرائط مانی جا رہی ہیں وہ بھی ساری ذلت اور رسوائی والی، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جیت گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ کیسی فتح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تو جیت گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور یہ بتایا امت کو کہ بعض دفعہ بڑوں کا چھوٹوں کو جواب نہ دینا یہ بھی سنت بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے باہر نکلے اور ابو بکر کے پاس آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہی باتیں کی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ صدیق اکبر تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، عمر ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ نے جب فرمایا ہے تو اس میں ضرور کوئی ہمارے لیے خیر چھپی ہوئی ہوگی جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ بعض، میں نے آپ کو کہف کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی اور کل پرسوں بھی اس طرح کی بات کی تھی کہ بعض امور ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں جو ہماری طبیعت کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں چھپی ہوئی خیر رکھی ہوئی، اور بعض دفعہ بعض چیزوں سے ہم خوش ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے شر رکھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میرے سارے کاموں کا انجام اچھا فرما۔ اور ایک اور دعا اللہ کے نبی نے مانگی، اللہم انی اسألک ان تجعل کل قضاء لی خیرا، اے اللہ جو آپ میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں اس میں میرے لیے خیر ڈال دیں، مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن آپ اس کا انجام اچھا کر دیں۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، اور وہ فتح کی صورت یہ تھی کہ بظاہر تو پسپائی اور ذلت اور تمہارا مطالبہ اور تمہاری مراد پوری نہ ہونا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو مکے والوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا اس کا فائدہ بہت دور رس ہے، اور وہ دور رس فائدہ یہ ہے کہ 6 ہجری ہے، 13 سال مکہ مکرمہ کے، 6 سال مدینہ منورہ کے، 19 سال گزر چکے اور تعداد بہت تھوڑی، 2 سال نہیں، اچھا حدیبیہ کے سفر میں کتنے اصحاب ساتھ؟ 1400، 2 سال نہیں گزرے مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی تعداد کو لے کر گئے۔ اس کے بعد 1.25 سال نہیں گزرا، اللہ کے نبی حج کے لیے آئے تو تعداد 4 سال پہلے 1400، 2 سال بعد 10,000 اور 1.25 سال کے بعد 1.25 لاکھ۔ تو یہ جو انقلاب برپا ہوا یہ ان احمقوں کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا، قبائل عرب کے لیے آسانی ہو گئی ہم سے ملنا، ہم سے رابطہ کرنا، ہمیں دیکھنا، ہم سے اختلاط کرنا، چنانچہ مدینہ منورہ مختلف قبائل والے آنے لگے دیکھنے کے لیے، تجسس پیدا ہوتا تھا، دیکھیں تو صحیح۔ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، نہیں کہا تو ابھی کہہ رہا ہوں
کہ مدینہ حرم شریف میں، مدینہ منورہ کے حرم میں جو ریاض الجنہ کی جگہ ہے، وہاں جو ستون ہیں ان میں ایک ستون کا نام ہے استوانۃ الوفود۔ استوانہ ستون کو کہتے ہیں، وفود وفد کی جمع ہے۔ اس کے بعد والا سال ایسا آیا کہ خوب عربوں کے وفود آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سب تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان میں بہت سارے قبائل یا بہت سارے وفود ایسے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ فتح تھی جو تمہیں نظر نہیں آئی۔ تم تو فتح سمجھتے ہو ملک کی، تم فتح سمجھتے ہو زمین کی، تم فتح سمجھتے ہو کہ تمہارا مطالبہ یا تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ ہمارے نزدیک تو دلوں کی فتح اصل فتح، کیونکہ ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کا کلمہ اور اسلام دنیا میں بالا ہو۔ تو یہ جس کے ذریعے حاصل ہوگا یہ فتح کہلائے گی، نہ کہ شکست۔ اگرچہ تمہیں طبعی طور پر اس طرح پسپائی والی شرائط قبول کرنے میں بوجھ ہو رہا تھا، لیکن تم تسلی رکھو، اس میں ہم نے تمہارے لیے خیر ہی خیر رکھی۔ یہ میں نے بہت مغز اور خلاصہ اس پورے قصے کا عرض کر دیا۔ اگلی صورت اس بارے میں سورہ حجرات ہے۔ یہ پوری کی پوری صورت معاشرتی احکام پر مشتمل ہے۔ میں نے چند روز پہلے بھی کہا کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں اگر ان کا تجزیہ کیا جائے اور ان کو ابواب میں اور چیپٹر میں تقسیم کیا جائے تو 5 موٹے باب بنیں گے۔ ایک باب ہے عقائد کا، آپ ایمانیات کہہ لیں۔ نمبر 2 باب ہے عبادات کا، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، تلاوت، عمرہ، یہ سب اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ تیسرا بڑا عنوان ہے معاملات کا، لین دین کا، خرید و فروخت کا۔ اسلام نے اس سے متعلق بھی احکام دی۔ چوتھا بڑا باب ہے معاشرت کا، اور 5واں بڑا باب ہے اخلاق کا۔ تو اگر یوں تجزیہ کیا جائے تو اسلام کا ہر حکم ان 5 ابواب میں سے کسی کے تحت آ رہا ہوگا۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو مسلمانوں سے جس باب میں کمی واقع ہوتی ہے وہ معاشرت ہے، کہ مسلمان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو دین پر چل رہا ہوں اور میں تو عبادات کو بجا لا رہا ہوں، اور وہ بے شک بجا بھی لا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی سے اسلامی معاشرت نکلی ہوئی ہوتی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکام بتائے، ہر حکم ایسا کہ پوری تفصیل چاہتا ہے۔ ان میں سے میں تھوڑا بس آپ کو گویا گزار دیتا ہوں، شمار کے انداز سے گزار دیتا ہوں۔ ایک حکم یہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے لیے ہے۔ جیسے اولاد کو کہا گیا کہ ماں باپ سے آگے نہ بڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اے صحابہ تم ان سے پیش قدمی نہ کرو۔ نمبر 2، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اپنے بڑوں کے لیے، اور ہمارے لیے بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب کی جگہوں کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ ایک تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں اپنے نبی سے کوئی ضرورت ہو تو انتظار کیا کرو، جب تمہاری ملاقات ہو تو اپنا مسئلہ بے شک رکھ دیا کرو، جو بات تمہیں کرنی ہے، جو بات تمہیں پوچھنی ہے۔ اللہ کے نبی جب گھر میں ہوں تو ان کو تنگ نہ کرو، ان کو زحمت نہ دو۔ وہ جب تمہارے درمیان ہوں تو بے شک تم گفتگو کر لیا کرو۔ واضح بات ہے کہ یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو علماء کرام ہیں ان کے لیے بھی یہی ادب مطلوب ہوگا۔ ایک حکم یہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں، سنی سنائی باتوں پر تسلی
اعتماد نہ کیا کرو، یا سنی سنائی بات پر کوئی رد عمل نہ دکھایا کرو، سنی سنائی بات پر کوئی رائے قائم نہ کیا کرو، ورنہ تم خود ہی بعد میں پچھتاؤ گے۔ اس پر ایک قصہ بھی سنا دیتا ہوں جس سے یہ حکم واضح ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ مختلف قبائل مسلمان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے والے آئے، مسلمان ہو گئے، ان کو موٹے موٹے احکام بتائے گئے، ان احکام میں زکوٰۃ کا بھی بتایا گیا۔ زکوٰۃ اس زمانے میں زیادہ تر مال جو ہوتا تھا وہ مویشیوں کی صورت میں ہوتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی ہمارے پاس مال مویشی ہے، اس میں زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ان کو بتا دیا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ سال کے بعد میرا نمائندہ آئے گا تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، یہ ترتیب تھی۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، فلانی تاریخ کو آپ بے شک اپنا نمائندہ ہمارے پاس بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اس قبیلے والوں کے پاس بھیجا۔ قبیلے والوں کو بھی انتظار تھا کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ آئے گا، ان کا نائب آئے گا، تو ہم ان کا پرتباک استقبال کریں گے باہر نکل کر۔ تاریخ پہلے سے طے تھی، جیسے ہم ایئرپورٹ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ فلانی فلائٹ سے ہمارا مہمان آنے کا ہے، تو ایسے وہ بھی باہر نکل آئے۔ یہ جو صاحب نمائندہ بن کر گئے تھے، ان کو یہ ہوا کہ یہ رش کیوں لگا ہوا ہے، سامنے اتنے سارے لوگ کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ استقبال کے لیے۔ یہ کیا سمجھے کہ کہیں میرے ساتھ یہ دھوکہ تو نہیں کر رہے اور یہ مجھ پر حملہ تو نہیں کر دیں گے۔ اچھا، ان صاحب کی ماضی میں کوئی چپقلش بھی اس قبیلے والوں سے رہی تھی، تو ان کو وہ یاد آ گیا کہ کہیں اس کا خار نکالنے کے لیے تو یہ لوگ باہر نہیں نکلے ہوئے، تو یہ دور سے ہی مجمع کو دیکھ کر واپس ہو گئے، مدینہ منورہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا کہ ہاں بھائی لے آئے زکوٰۃ کا مال۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یہ تو میرے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا، حملہ آور ہو گئے؟ وہ تو میرے پاس مسلمان ہو کر گئے ہیں، اور پھر زکوٰۃ کی بات کری، اور میں نے تمہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ کیا تم بات کر رہے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حضور نے تشکیل کری، بھئی تم معاملہ تو دیکھو، یہ کیا سنا رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ جن سے وصول کرنے کے لیے ان کو بھیجا، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو مجھ پر حملہ آور۔ خالد بن ولید جب گئے اور ملے تو حقیقت پتہ چلی کہ کوئی حملہ نہیں کرا، کوئی ان کے اندر نفاق نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، وہ تو اکرام اور اعزاز کی خاطر شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، جن کو ان صاحب نے غلط فہمی میں یہ سمجھا کہ یہ مجھ پر حملہ کرنا۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ اے ہمارے حبیب، یہ کتنا اچھا ہوا کہ آپ نے اس نمائندے کی بات پر بھروسہ کر کے حملہ آور جماعت نہیں بھیجی، آپ نے ایک سمجھدار ساتھی کو بھیج کر حالات سے آگاہی لے لی۔ اس پر ہمیں سنایا کہ جب تمہیں کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے، اول تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارا اس شخص، وہ حاکم ہے، وہ صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، تمہارا اس تذکرے سے کیا تعلق؟ فلانے کا رشتہ ٹوٹ گیا، فلانے کے گھر میں طلاق ہو گئی، فلانے کے گھر میں ڈکیتی ہو گئی، اب تم اس ٹوہ میں لگے ہوئے ہو، تمہارا اس سے واسطہ کیا؟ پھر جب ٹوہ میں لگو گے تو کوئی کہنے والا کوئی نامناسب بات، منفی بات اس کے بارے میں کہہ دے گا اور تم اس کو سچ سمجھ لو گے، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تم دل میں میل پال لو۔ حالانکہ مسلمان، اگلی بات، حالانکہ مسلمان تمام کے تمام، چاہے ان کی رشتہ داری نہ بھی ہو، تو کلمے کی بنیاد پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی بنیاد پر آپس میں بھائی ہیں۔ تمہیں تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کا کسی اور سے جھگڑا ہو، تم اس کا تماشا نہ دیکھو، تم اس کا تذکرہ کر کے مزے نہ لو، بلکہ آپس میں ان کی کیا کرو؟ صلح کرو۔ پھر جب تم مسلمان آپس میں بھائی ہو اور دلوں میں میل نہیں ہونا چاہیے، تو دلوں میں میل پیدا ہوتا ہے چند گناہوں کی وجہ سے۔
کسی کا مذاق اڑاؤ تو دلوں میں بوجھ پیدا ہوگا، بھری مجلس میں کسی کو شرمندہ کرو، تم کسی کو برے نام سے پکارو، تم کسی کے بارے میں بدگمانی کرو، کسی کا غیبت سے تذکرہ کرو، یہ سارے وہ گناہ ہیں جس سے آپس میں دلوں میں پھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ تم ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اگر تمہیں کسی پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ پیشے کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ تمہارے مال اور تمہارے گھر اور تمہارے اسباب کی بنیاد پر، ایک ہی بنیاد پر وہ فضیلت ظاہر ہوگی آخرت میں، وہ تمہاری دینداری اور تقوی ہے۔ اس لیے یہ کہا کہ یہ بنیاد ہے، باقی ساری جو تمہاری تقسیم ہے برادریوں میں، وہ تقسیم بے شک رکھو، اس سے سہولت ہو جاتی ہے، تعارف کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن یہ تقسیم اس واسطے نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ بھئی ہم تو میمن ہیں، ہم تو اپنی بچی غیر میمن میں نہیں دیں گے۔ یہ کیا بات ہو بھئی؟ تمہارے یہاں تو یہ مثال کے طور پر ایک بات کہہ دی، تمہاری بنیاد یہ ہے کہ تم کلمہ اور اسلام اور دین کی بنیاد پر اکٹھے رہو۔ آخری سورت اس پارے میں سورہ قاف ہے، جس میں مرکزی موضوع آخرت کا بیان ہے، اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک عورت مدینہ منورہ میں کہتی ہیں کہ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن مجھے سورہ قاف حفظ ہو گئی تھی، اس لیے کہ میرا گھر مسجد نبوی سے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے کہ حضور سے سن سن کر مجھے یہ سورت یاد ہو گئی۔ اسی طرح عید کے اجتماع میں، یعنی عید کی نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ 26ویں پارے کے کچھ مضامین ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، شب قدر پانے والے خوش قسمت مسلمانوں میں ہمیں شامل فرما، شب قدر کی خیر و برکات پانے والے مسلمانوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ، جو خیر کے فیصلے ان مبارک